بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحمده نستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری عزیز بہنیں؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری بہنیں، اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ سب بہترین ہیں، مگر افضل ترین نعمت وقت ہے. یہ وقت عمل مہلت ہے اور اسی کی کارکردگی پر ہماری جنت اور جہنم منحصر ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایسے وقت سے ملا دیا جہاں پر ہم اس وقت کے لول مرجان کو سمیٹیں اور اپنی اخروی زندگی کو مالا مال کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ سیریز کے منعقد کرنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا کریں. وقت میری بہنیں مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. مال اگر چوری ہو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک بار گزر جائے تو دوبارہ کسی قیمت پر لوٹ کر نہیں آتا. وہ تو اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں بس اس کا ریکارڈ ہی رہ جاتا ہے. وقت جو گزر گیا وہ ہمارا نہیں، جو آئے گا وہ ہمارے اختیار میں نہیں. وقت تو وہ ہمارا ہے جو اب ہے، یعنی الآن. یہ وقت کو نہ ہم بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، بس اسے بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. ہم اپنے آج کو دیکھیں کہ وہ کیسے گزر رہا ہے. کامیاب وہی ہے جو اس کو اچھی طرح استعمال کرنا جانے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کے ریفرنس میں والعصر نام کی صورت نازل کی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. الحمدللہ یہ وہ صورت ہے جو ہمیں بچپن سے زبانی یاد کرائی جاتی ہے، اور ہم بہت سارے لوگ اس صورت کو دن کے 5 وقت کی نمازوں میں کئی بار تلاوت فرماتے ہیں. میری بہنیں، آج کچھ ہٹ کر ہے نا، یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وقت کو نعمت اور غنیمت جانیں، اور اس صورت کو بار بار جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر وقت کی قسم کھا رہا ہے. یہ بات کافی نہیں کہ وقت کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. برف فروش اپنے مال کے لیے یہ گہار لگا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب ہے بے شک انسان خسارے میں ہے. جو عمر کی مدت انسانوں کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے. اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو انسان کا خسارہ ہی خسارہ ہے. دیکھیے یہ برف جو گھلتے جا رہی ہے وہ کسی قیمت نہیں رکے گی. اسی طرح وقت بھی چلتا رہے گا اور ہمارا سرمایہ اسی طریقے سے گھلتا رہے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کا حق ادا نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے، ایک صحت اور 2 فرصت. یہ فرصت ہی میری بہنیں وقت کا نام ہے، یعنی ہمارے پاس جو فارغ وقت ہوتا ہے ہم اس کو کیسے گزارتے ہیں، ہے نا. اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ 5 کاموں کو 5 کاموں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں 2 کام کیا ہیں؟ فرصت کو مصروفیت سے پہلے اور موت کو زندگی سے پہلے، ہے نا. تو زندگی کو موت سے پہلے. تو میری بہنیں وقت دیکھیے کتنا اہمیت کا حامل ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں کسی اندھیرے میں نہ رہنے دے، کچھ فہمیوں پر نہ پکڑ، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے کہ اللہ میرے اوقات میں برکت فرما اور وقت کو صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے.
میری بہنیں، کیا ہم نے کبھی یہ دعا مانگی؟ ہمیں تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے دن بھر میں وقت کے کتنے بڑے حصے کو ضائع کر دیا۔ ابن الجوزی کہتے ہیں عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک جوہر ہے۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ یہ جواہرات کا سنگولر ہے نا، یعنی جویل۔ تو دیکھیے کتنی گہری بات ہے کہ عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور ہم ان قیمتی جواہرات کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ مولانا اسرار صاحب کہتے ہیں کہ وقت کا سب سے بہترین قدردان مومن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس محدود وقت کی زندگی کا عمل ہی لامحدود زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے نا۔ عامر بن قیس دیکھیے، صحابی سے ایک شخص نے کہا کہ آؤ کچھ گپ شپ کرتے ہیں، جو ہم خواتین کا بہترین مشغلہ ہے نا، ٹائم پاس، گپ شپ۔ جب عامر بن قیس سے ایک شخص نے کہا کہ آؤ کچھ گپ شپ کرتے ہیں، تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تو پھر تم سورج کو بھی ٹھہرا لو تاکہ وہ آگے نہ بڑھے، یعنی میرا یہ وقت ضائع نہ ہو۔ اور امام بخاری کے استاد کی ایک دن لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گئی۔ انہوں نے آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے ایک قلم 1 دینار میں دے دے؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی قلم ان کے سامنے موجود تھی۔ انہوں نے اس کی قیمت ادا کی اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ یعنی وقت کی قدر دیکھیے کیسے کہ وہ اس وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے ایک قلم کی قیمت 1 دینار، جو کئی گنا زیادہ تھی، اور ہم سستے داموں کے لیے گلی گلی بازاروں کی کھاک چھان کر وقت ضائع کرتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے پیارے بندوں میں تو کچھ ایسے بھی تھے جو کتابیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو میری بہنیں وہ ایک رات کے لیے کتابوں کی دکان کرائے پر لے لیتے اور پوری رات مطالعہ کرتے۔ ہمارے انہی اسلاف نے وقت کی قدر کی اور تمام انسانیت کے لیے تعمیری اور فلاح و بہبودی کے کام کیے۔ ان میں سے بہت سے سائنسدان، بہت سے ریاضی کے عالم، بہترین انجینئرز ہوئے جن کی تخلیق کے نمونے آج بھی انسانوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی وقت کی قدر کرتے ہوئے ان لوگوں نے سمتوں اور گھڑیوں کی ایجاد کی تاکہ وہ اپنی عبادات اور اپنی جو سفر ہے، اپنے تجارتی سفر اور اپنے سارے کاموں کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ ایسی لاکھوں علوم و فنون کی کتابیں لکھ ڈالی ان لوگوں نے جن سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فتح ابن خاقان جو عباسی خلیفہ متوکل کے وزیر تھے، ہمیشہ اپنے آستین میں کتاب رکھتے اور جب کبھی سرکاری کاموں سے ذرا سی بھی فرصت ملتی کتاب پڑھنے لگتے۔ البیرونی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اپنے مرض الموت کے آخری وقت ایک فقی ان کی عیادت کو آئے تو وہ ان سے علم الفرائض کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ سوچیں کہ وقت کی کتنی زیادہ قدر اور اہمیت ان کے نظر میں تھی۔ اب اس وقت جب کہ ہم اپنے اسلاف کی وقت کی قدر شناسی کے متعلق سن رہے ہیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم وقت کے ان جواہرات سے کیا خرید رہے ہیں۔ کہیں ہم سونا دے کر مٹی تو نہیں خرید رہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا اگر محاسبہ کریں تو ہم اپنی عمر کے 1 سال کم ہو جانے پر خوشیاں مناتے ہیں اور آنے والے کئی سالوں کی پلاننگ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف کا دیکھیے کیا معاملہ تھا۔ آئیے ذرا ہمارے نوجوان امت کی طرف نظر جائزہ کریں۔ ہمارے نوجوان جو اس امت کا سرمایہ ہیں، اگر آج ہم اپنے مسلم محلوں کا حال دیکھیں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ جس دین میں وقت کی اتنی کڑی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اللہ نے انسانوں پر جو عبادت کی شکل میں فرائض عائد کیے ہیں ان کا بھی وقت مقرر ہے۔ وقت کے آگے ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے حج ہم ذی الحجہ کے ہی مہینے میں کر سکتے ہیں، چاہے ہماری استطاعت اس کے اگلے مہینے میں ہو جائے، لیکن ہم کو کرنا کب ہے؟ اسی وقت پر۔ ہم کو جو نمازیں ہیں اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنی ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے جو اتنی زیادہ اہمیت جانتی تھی وقت کی، ان کا کیا حال ہے؟ اس قوم کے نوجوان نکڑوں، بازاروں اور گلیوں میں، میلوں میں اور موبائل پر گیمز کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ ہوٹلوں اور کھیل کود میں اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ چائے خانوں اور حقہ خانوں میں ہمارے نوجوانوں کی بھرمار ہے، اور رمضانوں میں جب دیکھی جاتی ہے یہ بھیڑ تو اور بھی عروج پر ہوتی ہے، جبکہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور نکڑ بھرے ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری قوموں کے نوجوانوں کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔
अभी करीब के हालात ही देखें, दूर ना जाएं। ये लॉकडाउन के ज़माने में किस कदर पुलिस के पसीने छूट गए हमारे नौजवानों को कंट्रोल करने में। मेरी बहनें, जबकि ये वो कौम है जिसको ये पता होना चाहिए कि मरने के बाद जब हिसाब किताब शुरू होगा तो उसमें ये जो 5 सवाल, इसकी भी मंजरकशी करती चलूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के दोनों पैर अपने रब के सामने से नहीं हट सकेंगे। सोचें आप कि क्या हाल होगा, यानी कदम ही मुंजमद हो जाएंगे, हम हिल भी नहीं पाएंगे जब तक कि वो इन 5 सवालों का जवाब ना दे दे। पहला सवाल क्या होगा? उम्र कहाँ गुजारी। देखिए ये क्या है सवाल, उम्र का मतलब क्या है? वक्त गुजर जाना ना, वक्त का गुजरना ही उम्र कहलाता है। तो उम्र कहाँ गुजारी। नंबर 2, जवानी किन कामों में खर्च की। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। नंबर 4, कहाँ खर्च किया। और नंबर 5, जो इल्म हासिल किया उस पर कहाँ तक अमल किया। और ये सब सवाल इनफिरादी तौर पर एक के बाद एक होंगे। सोचें आप उस वक्त हम क्या जवाब देंगे। ये जो जवानी जिसमें सलाहियतें अपने उरूज पर होती हैं, जोश व खरोश और ताकत अपने उरूज पर होती हैं, यही वो वक्त है, ये उम्र का वो एरा है जिसमें नौजवान बड़े बड़े काम कारनामे कर गुजरते हैं। और हमारे नौजवानों का क्या हाल है। ये वक्त की अहमियत ना मालूम होने पर मेरी बहनें ये सारे फजूल काम हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी काम तुम्हें वक्त ज़ाय करने पर उभारे वो फजूल है ना। तो ये फजूल कामों से रुक जाना, लग़वियात से रुक जाना। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम टाइम पास ढूंढते हैं मेरी बहनें, टाइम पास, जबकि वक्त का एक एक लम्हा हमारे लिए इतना कारआमद और मुफीद साबित हो सकता है, हम उसको गुजारने के लिए कुछ मशगूलियत ढूंढ रहे हैं। सोचें आप, ये जो मोबाइल पर हम लोग बैठ जाते हैं लेकर, वो आराम से हमारे 1-2 घंटे ले लेता है और उस 1-2 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही बात है कि जब तक इंसान को इस चीज़ की अहमियत नहीं पता होगी तो उस पर वो काम भी नहीं करेगा, कोशिश भी नहीं करेगा। तो मेरी बहनें, ये वो बात है कि जब इंसान सारे अमल करने के बाद, अपने हिसाब किताब को पूरा कर लेने के बाद उसको जब जन्नत मिल जाएगी, हम ये कहते हैं ना कि आखिरी इंसान जो जन्नत में जाने वाला वो अल्लाह से कहेगा कि मुझे कोड़ा रखना जितनी भी जगह मिल जाए तो अल्लाह मैं उसको तेरी नेमत समझूंगा। तो उस वक्त भी जब जन्नत भी मिल जाएगी तब भी एक सवाल होगा जन्नती के दिल में। वो क्या होगा कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होगा तो वो जन्नतियों के ऊंचे दर्जात को देखेगा, और जन्नत के जो दर्जात हैं वो एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान ज़मीन और आसमान का फासला है। जैसे हम बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं ना कि उसका टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में कितना ज़्यादा फासला होता है। तो आप सोचें कि जन्नत के एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान ज़मीन से आसमान तक का फासला होगा। जब वो देखेगा उन दर्जात को तो वो क्या कहेगा? हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैंने दुनिया में जो वक्त बर्बाद किया वो अगर अल्लाह के जिक्र में लगाता तो मैं भी इस दर्जात को पा जाता। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर भी वक्त गंवाने का अफसोस है। तो क्यों ना हम इस वक्त को बेहतरीन कामों में लगा दें ताकि हम उस अफसोस से बच जाएं। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि वक्त का ज़ाय करना मौत से भी ज़्यादा संगीन है। देखिए गौर करें कि ये जुमले कैसे हैं, कितना ज़्यादा इन लोगों की ज़िंदगी में वक्त की अहमियत थी, कितने कदर शनास थे वक्त के। अब मौत से भी ज़्यादा संगीन है। क्यों? क्योंकि मौत होने पर तो वक्त ही ख़त्म हो जाएगा, अमल का हमारी मोहलत ही ख़त्म हो जाएगी। वक्त ही हमारा सरमाया हयात है, सरमाया हयात। सोचे आप, ज़िंदगी का सरमाया, और हमारी नज़र में क्या सरमाया है ज़िंदगी का? ये दुनियावी चंद फ़ायदे, ये घर, ये औलाद, ये हमारी जो तिजोरियों में रखे जेवरात और बैंक बैलेंस। आज देखिए मेरी बहनें, हालात क्या हैं कि ये जो अब नज़र आता है कि जो हमने जमा किया वो कुछ भी नहीं। एक मामूली से जरासीम ने, सोचे आप, जरसूमे ने पूरी दुनिया के लोगों को हिलाकर रख दिया, उनको अपनी औकात याद दिला दी। ये याद दिला दिया कि हम सब के सर पर एक मालिक मौजूद है जिसके तरफ हमको लौटना है। अब भी अगर हम ना जागे तो बताएं हम क्या फ़ायदेमंद सौदा कर रहे हैं। जबकि अब ऐसा लगता है कि पता नहीं कब किसका वक्त पूरा हो जाए, यानी रोज़ाना किसी न किसी की मौत की खबर हम सुनते हैं। और ये मामूली सा जरसूमा देखिए
کیسے کیسے دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ انسان اپنے گرد و پیش کی تمام افکار، تکالیف، پریشانیوں سے جونج رہا ہے، اور ایسے وقت میں بھی کیا ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ جو وقت ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا بچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور لوٹ کر تو تم کو میری طرف ہی آنا ہے۔ تو میری بہنیں، وقت ضائع کرنے سے بہت بہت ہم کو بچنا ہے۔ اب تو یہ سوچیں کہ بس اب سر پر ہے قیامت، یہ سوچ کر چلیں، جو بھی عمل کریں یہ سوچیں کہ بس اب بہت معمولی وقت میرے پاس رہ گیا ہے۔ یہ جو وقت ضائع کرنے کی جو ہمارے اندر جبلت ہے ایک طرح سے، یہ جو ہے یہ شیطان کی یہ خواہش ہے، یہ خواہشات نفس کی پیروی ہے میری بہنیں، جو ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ٹالنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کل سے شروع کر دوں گی، اگلے جمعہ سے شروع کر دوں گی، ابھی تو بہت وقت ہے، آج کا دن تو آرام کر لوں، آج کا دن تو مزے کر لوں، کل دیکھا جائے گا، ہے نا۔ اور یہی دیکھیے خصلت قرآن میں آتی ہے سورہ مومنون میں بات، کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے تم میں سے کسی پر، تو وہ کیا کہے گا اللہ سے؟ اے اللہ مجھے تھوڑا وقت دے دے۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہی عادت، وقت مانگ رہا ہے انسان کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا وہ کر آؤں۔ یہی عادت ہے نا ہماری بھی ٹالنے والی۔ ٹھیک ہے نا، کل کر لوں گی، اگلے سال قرآن کی کلاس جوائن کر لوں گی، اگلے ہفتے سے نماز شروع کروں گی، جمعہ کا دن بڑا پاک ہوتا ہے، اس دن سے میں اپنے تمام نیک کاموں کی شروعات کروں گی۔ ہم کو پتا ہے کہ ہم اگلے لمحے بھی اس سانس کی مالک رہیں گے یا نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرمائے گا، یہ کیا مانگ رہے ہیں کہ جو چھوڑ آیا ہوں وہ نیکیاں کر آؤں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہرگز نہیں، دیکھیے ہرگز نہیں۔ ایسا ہی ایک جملہ یعنی ایسے ہی قول تھا جس کے کہنے کا تو قائل تھا دنیا میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، کیا کہے گا؟ ایسے ہی تو قول تیرے دنیا میں بھی تھے جس کا تو قائل تھا کہنے کا، اور اب ان کے اور اس دنیا کے درمیان برزخ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ بس اب معاملہ ختم۔ سوچیں میری بہنیں کتنی سوچ و فکر والا معاملہ ہے یہ دنیا کی زندگی۔ ہم بہت بار سنتے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، یہاں کا پرچہ جو لکھنے کا مہلت عمل کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسا امتحان جس کے سارے نوٹ سارے سوالات دیے جا چکے ہیں، لیک ہیں، اور وہ بھی کون لیک کر رہا ہے یہ سوالات؟ جو اس امتحان گاہ کا مالک ہے، امتحان لینے والا اور پرچہ چیک کرنے والا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ مہلت مانگے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ اتنی ساری آسانیاں دینے کے بعد انسان پھر مہلت مانگے کہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر سے وہ پرچہ لکھ کر آؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، اب تیرے اور اس دنیا کے درمیان برزخ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک، یعنی قیامت تک۔ تو میری بہنیں یہ جو ٹالنے والی عادت ہے یہ بھی وقت کو ضائع کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو ہم، اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے جہاں تک سمجھ آتی ہے بات، کہ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارا اس زندگی میں آنے کا مقصد ہی نہیں پتا۔ ہم یہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ کے امتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو امت ہے اس کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ کھیل تماشے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی ہے، بلکہ کھیل تماشے کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو ان کی صحیح مقصد کو یاد دلانے کے لیے آئی ہے۔ سوچیں آپ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ کیا اتنا بڑا مقصد لے کر چلنے والا انسان اپنے وقت کو ضائع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر غور و فکر اور عمل کرنے والا بنائے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اور پھر ترجیحات ہے نا، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو وقت کی اہمیت کا یہ جو لیکچر جو ہم سن رہے ہیں، میں جو بول رہی ہوں، اس پر بہت غور و تدبر کرنے کی بات ہے میری بہنیں، محاسبہ کرنے کی بات ہے۔ جب میں اس پر ریسرچ کر رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ضائع کر دیا، لوگوں نے تو اس پر کیا کیا کام نہیں کیے اس وقت کو غنیمت جان کر، چاہے وہ دنیا پرست ہوں یا آخر کے پرستگار ہوں آخرت کے۔ تو میری بہنیں ترجیحات، محاسبہ کریں کہ میں کیا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں کیا پسند کرتی ہوں، کون سے کاموں کو میں پسند کرتی ہوں اور اس میں اپنا وقت لگانا چاہتی ہوں۔ جب ترجیحات پتہ چلیں گی تب ہم جانچیں گے کہ ہمارا مقصد پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ دیکھیے انسان کو جو پسند ہوتا ہے نا، وہ اس پر وقت بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، آسانی دینے والے کام کرتا ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے نا کہ تم قرآن کے کچھ حصے کو اپناتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو کیونکہ وہ تمہیں ناپسند ہے اور تمہاری زندگیوں پر یہ ناگوار گزر رہے ہیں، تمہاری خواہشات نفس پر یہ بوجھ بن رہے ہیں. تو یہ جو پرائرٹیز ہیں اس پر غور و فکر کریں. اور پھر یہ جو کام، یہ جو وقت کو ضائع کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ہموم اور غموم، دیکھیے جو ہم ہوتا ہے نا، یہ جو اندر ہی اندر جو حزن ہوتا ہے، جو غم ہوتا ہے، جو فکریں ہوتی ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ انسان کو اپنے ہی آپ میں محو رکھتی ہے. انسان بہت سارا وقت اس کے سوچنے میں اور اس کے غم منانے میں گزار دیتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا، جس کو ہم آج کے زمانے میں ڈپریشن کہتے ہیں. دیکھیے یہ جو ڈپریشن ہے یہ ہم کو کہیں کا نہیں رکھتا. ہم گھلتے ہی رہتے ہیں، اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی صحت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے مقصد کو بھی بھول جاتے ہیں، بس اسی ایک غم میں، ہے نا. غم کیا ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ چھوٹ گیا، ہے نا. حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. بس یہ دو معاملات میں ہم اپنی پوری وقت کو ضائع کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر ایک بار کیا ہوا، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے. انہوں نے ابو امامہ کو دیکھا کہ وہ نماز کے بعد بھی مسجد میں گھومتے نظر آ رہے ہیں. آپ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کچھ پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، قرض کے بوجھ کی فکریں ہیں، اس لیے میں یہاں پر مسجد میں ہی رہتا ہوں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جس سے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. ابو امامہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور. تو اللہ کے رسول نے کہا صبح و شام پڑھا کرو. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. سوچیں آپ، یہ ایک دعا میں ہماری ساری وجوہات آ گئی اس وقت کو ضائع کرنے کی. کتنی جامع دعا اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی. ابو امامہ کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے اس کا ورد شروع کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ساری پریشانیاں، سارے غم، سارے دکھ دور ہوتے چلے گئے، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سے کیوں نہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں. سوچیں آپ اس دعا کا مطلب کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ ہم سے اور غم سے، ہے نا. یہی تو ہماری زندگی کا آج دیکھیے یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ایک تو یہ جراثیم سے مرنے کا خوف ہے نا، پھر یہ جو معاشی حالات کے گرنے کا خوف، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر بار اور اپنے سارے رشتہ داروں کی دکھ کا دکھ، پتہ نہیں اور کتنے سارے دکھ. آج کے اس وقت میں آزمائشیں اس طریقے سے اتر رہی ہیں جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ مالا کے موتی ایک گرتا ہے اس کے بعد دوسرا گرنے لگتا ہے وہ موتی. اب تو یہ وقت ایسے ہی چلتا رہے گا تو کیا ہم اچھے وقت کے انتظار میں اس وقت کو بھی گنوا دیں تو ہم تو سب سے بڑے بے وقوف ہوں گے. پتہ نہیں ان ساری آزمائشوں میں کب ہمارا اللہ سے ملاقات کا موقع آ جائے اور ہماری مہلت عمل ختم ہو جائے. اب تو اور زیادہ جاگنے کی ضرورت ہے میری بہنیں. اب یہاں پر دیکھیے اس دعا میں پہلے تو ہم اور حزن سے پناہ مانگی گئی، پھر عجز اور کسل سے، یہی سستی اور کاہلی، پھر جبنی و بخلی، یہ جو دیوانگی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو دماغ میں اور طرح طرح کے فطور کا گھومنا ہے. اور بخل کیا ہے؟ انسان کی کنجوسی، مال کی صلاحیت کی اور پتہ نہیں اور کس چیز کی بخل جو وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا. پھر غلبۃ الدین و قہر الرجال، انسانوں کا جو پریشر ہے، معاشرے کا جو ہم پر پریشر ہوتا ہے اور معاشرے کا جو ہم پر روب ہوتا ہے، تناؤ ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کئی ایک کام کرنے سے رک جاتے ہیں. ہم اللہ سے ڈرنے کی بجائے انسانوں سے ڈرنے لگتے ہیں. ان ساری چیزوں سے پناہ. سوچیں آپ ضرور اس دعا کو یاد کریں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری میری بہنوں کو یہ دعائیں یاد ہو اور وہ اس کا استعمال بھی کر رہی ہیں، یعنی اس کا ورد بھی کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کے مطابق ہم سب کی پریشانیوں کو تو یا رب العزت تو ہی جانتا ہے، ہم سب کے غموم کو اور ہموم کو تو ہی جانتا ہے میرے مولا. تو سینوں کے راز تک سے واقف ہے. یا اللہ اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب بہنوں کی، ماؤں کی پریشانیوں کو تو دور فرما اور ہم کو وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے. تو میری بہنیں، یہ جو وقت کا ضائع کرنا ہے، اس کی یہ ساری وجوہات ہیں جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو اب دیکھیے اس کے آخری حصے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر ہم وقت کو کہاں گزاریں، ہے نا، اپنے ان قیمتی لمحات، ان جواہرات کی حفاظت کیسے کریں. تو میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی والعصر،
इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु वामिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सब्र। ये देखिए आगे की जो 4 काम हैं, ये करने पर इंसान खसारे से बच जाएगा। देखिए खसारे से बचने के अल्लाह ताला ने हमको तरीके भी बता दिए। अब वो 4 काम कौन से हैं कि इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। और साले अमल की तफसील में ये है कि ना सिर्फ खुद नेकी करें बल्कि अपने साथ लोगों को भी नेकी की तरफ रागिब करें, फिर हक की वसीयत करें और फिर इस काम पर जो अजियत मिले उस पर सब्र करें। ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को फर्द फर्द बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि उनके इज्तिमा से एक मोमिन और सालेह माशरा वजूद में आना चाहिए। और फिर एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करनी चाहिए, यानी जब और जहाँ भी बातिल सर उठाए तो कलमाए हक कहने वाले उसके मुकाबले में उठ खड़े हों और जमकर उसका मुकाबला करें। और इस राह में जो मुशक्क़तें, सऊबतें, तकालीफ, नुकसानात आएँ उस पर हर फर्द दूसरे की हिम्मत बंधाता रहे ताकि वो इन हालात में सब्र के साथ बर्दाश्त कर सके। तो मेरी बहनें देखिए ये 4 काम, पहले तो ईमान लाना, फिर और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना, फिर अपने गिरदो पेश के तमाम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी अल्लाह की राह की तरफ बुलाना, और फिर जो तकलीफ़ आए उस पर सब्र भी करना। ये काम हमारे वक्त को बेहतरीन तरीके से अल्लाह के यहाँ जमा करने का मौजिब बनता है। और अल्लाह के रसूल, उनकी हदीस हमारे लिए बेहतरीन मशले राह है। अल्लाह के रसूल देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर दी गई थी, दुनिया की किसी इंसान पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है आज के इस दौर में। लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अल्लाह के रसूल एक ही वक्त में उन्हें नबूवत का मनसब दिया गया था। एक नबी का मनसब कितना बड़ा होता है, और उसके साथ साथ वो एक बेहतरीन सरबराह मुमलिकत भी थे, एक बेहतरीन मोहसिन इंसानियत भी थे। वो हुकूकुल अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी बेहतरीन तरीके से अपने पूरे दिन भर के औकात में अदा करते थे। एक बेहतरीन शौहर थे, एक बेहतरीन बाप थे। आप उनकी ज़िंदगी का उसवा हुस्ना जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल देखिए अपने ख़ानदान, अपने घर वालों के साथ बैठे हैं, एक अच्छा खुशगवार माहौल बन चुका है, और फिर आवाज़ आती है अजान की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फ़ौरन उठ जाते हैं, गोया कि वो कभी अपने लोगों के साथ बैठे ही ना थे। देखिए वक्त की पाबंदी, फ़ौरन उठकर नमाज के लिए चले जाते हैं। कैसे बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के रसूल ने अपनी तंजीम औकात की थी। और इसके साथ साथ देखिए अल्लाह के रसूल सिर्फ फ़र्ज़ इबादतें नहीं, फ़र्ज़ नमाज के अलावा नवाफिल भी अदा करते। तहज्जुद की नमाजें इतनी लंबी लंबी अदा करते कि पैरों में वरम आ जाते। फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफली रोज़े भी पूरी एहतिमाम के साथ करते। हुकूकुल इबाद में भी जैसे देखिए वो उस बुढ़िया की किस्से की बात कि वो रोज़ कचरा डालती थी, और एक दिन जब वो कचरा नहीं डालती है तो अल्लाह के रसूल उस तक पहुंच जाते हैं उसकी खैर खबर लेने, जबकि वो तो कितने बड़े मनसब पर थे, उनका एक एक लम्हा कितना कीमती था, लेकिन अपने उन घड़ियों को उन्होंने कैसे औकात में बांध रखा था। मेरी बहनें, हम क्या एक्सक्यूज़ रखते हैं कि हम बिज़ी हैं, और अल्लाह के रसूल ने इतने मुनज़्ज़म तरीके से अपने अहदाफ को औकात में बांधने की हमको तरीका बताया है, तरतीब बताई है। वही मैं आपके सामने हदीस रखना चाहती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अक्लमंद शख्स के लिए लाजिम है उस पर जो घड़ियाँ गुजरे, यानी जो भी वक्त उसे मिला उसमें एक घड़ी ऐसी हो जिसमें वो अपने रब से बातें करे। बातें करने का मतलब क्या है? नमाज पढ़े। नमाज के ज़रिए हम अल्लाह से बात करते हैं। और नमाज कैसी नमाज? जो तमाम खुशू व खुजू के साथ पढ़ी जाए, जो तमाम अपने खुलूस के साथ पढ़ी जाए। यानी नमाज के जो वज़ू होता है उसको भी बहुत अच्छे से करना, और फिर नमाज में जितने अल्लाह के रसूल ने सुन्नतें बताई हैं उसका भी एहतमाम करना, और नमाज ऐसी पढ़ना जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं या फिर अल्लाह हमें देख रहा है, यानी अल्लाह से बातें करना, है ना। तो नमाज सिर्फ फ़र्ज़ ही नहीं, नवाफिल का भी एहतमाम करें। नवाफिल भी अपने ऊपर हो सके तो लाजिम करें,
اور نماز کے ذریعے ہی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایمان لانے کے بعد پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ نے نماز کا کیا ہے، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ نماز ہمارے لیے دیکھیے کیسی ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اس کا محاسبہ کریں۔ سب سے پہلی بات، اول وقت میں کیا ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ جیسے ہی مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا ہم اللہ کے رسول کی طرح تمام دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، یعنی وقت پر کام کرنا۔ اللہ کو بہترین انسان وہی پسند ہے نا جو احسن طریقے سے اور وقت پر کام کرے۔ پھر قرآن کی تلاوت ہے، دیکھیے قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ ہم سے بات کرتا ہے، تو جب اللہ ہم سے بات کر رہا ہے تو ہمیں کتنا اٹینٹیو اور کتنی تہذیب اور تعظیم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور بہت ہی خوش الحافی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ صرف قرآن پڑھنا ہے اس لیے اس کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت۔ پھر ذکر ہے، ذکر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ذکر وہ بہترین عبادت ہے جس سے انسان اپنے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور ذکر کے لیے اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ کسی ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کریں، تو کام کرتے ہوئے بھی، میری بہنیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی کام اتنا ہوتا ہے گھر میں کہ وقت ہی نہیں ملتا، تو کام کو بھی اس نیت سے کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں اس کو اتنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ اس کے چہرے پر چولہے کی کالک لگ گئی ہے، تو وہ اور میں ساتھ میں جنت میں جائیں گے۔ تو اسی نیت سے کام کریں کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ جو وقت میں لگا رہی ہوں گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس وقت کا اجر دے گا مجھے۔ اور پھر ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے ذکر بھی کریں۔ ہونٹ ہلانے کی بھی اگر آپ نہیں ہلا سکتے، کام میں بہت مصروف ہیں، تو دل میں ہی اذکار کریں۔ اذکار کے ذریعے ہم اور اضافی نیکی پا سکتے ہیں ان کاموں کو کر کے، یعنی جو اگر ہمارے گھر میں ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان کی عیادت کر رہے ہیں یا ان کی خدمت کر رہے ہیں، تب بھی ہم ذکر اذکار کریں، تو دیکھیے وہ کام اور بھی زیادہ نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کے جو درجات ہیں وہ بھی بلند ہو جاتے ہیں اس کام کے۔ تو ذکر کرنا، اور ذکر کرنے سے اپنی زبان کو لبریز رکھیں، یعنی تر رکھیں اللہ کے ذکر سے۔ اور پھر ہے دعائیں۔ دعا مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے نا، مانگنے والا۔ تو ہر وہ وقت جس کے لیے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کو بالکل بھی مس نہ کریں، دعائیں ضرور مانگے۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد فوراً جانماز اٹھاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ نہیں پسند نا، کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی غرض ہے۔ عبادت کرنے کے بعد ہمیشہ دعا کریں، اور ایک دعا تو ہمیشہ کریں کہ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے۔ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو یہ وقت جو ہے ہمارے لیے بہترین ثابت ہوگا، تو ضرور اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنی ذات کا احتساب کرے۔ دیکھیے کبھی ہم نہیں کرتے نا، ایک وقت دن بھر میں نہیں نکالتے جب ہم ہمارا محاسبہ کریں۔ کیا محاسبہ؟ کہ میں کل کے لیے کیا کر رہی ہوں۔ ہمارے لیے تو کل کا مطلب ہوتا ہے دوسرے دن کی پلاننگ، کہ ہم کیا کھانا بنانا ہے، کہاں جانا ہے، کتنی شاپنگ کرنا ہے، کس کو بلانا ہے نا۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ کل کے ضمن میں جو حدیث آتی ہے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص۔ دیکھیے تباہ جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں نا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس شخص کا ایک حیولہ ہمیں امیجن کرنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے کہ جس کے پاس بہت کچھ تھا، اللہ کی نعمتیں، لیکن اس نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور آج وہ کلاش مفلس ہو کر برباد ہو کر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بربادی سے بچائے۔ اللہ کے رسول نے کہا تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں۔ سوچیں آپ، کل یعنی یہ جو کل کا دن گزرا وہ نہیں، بلکہ اس کا ماضی، جو وقت اس نے گزارا، کیا وہ اب بھی نہیں جاگا کہ وہ آج جو وقت ہے اس کو بہتر کر لے، اور کل جو اس کی ایمانی، عقلی، روحانی حالات تھے اس سے بہتر آج اس کے حالات ہونے چاہیے، اس کا ایمان کل سے بہتر آج ہونا چاہیے اور پختہ ہونا چاہیے۔ اس کی جو عقل ہے وہ کل سے آج اور زیادہ اس میں امپرومنٹ اور سوچنے والی ہونی چاہیے۔ اس کی روح کی جو پاکیزگی ہے وہ کل سے آج اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ ہمارے وارڈروب اور ہماری تجوریوں کا اس میں مت دیکھیے کہ کل سے آج میں ہم نے کتنا اس کو بھر دیا، ہم اس کو ہی ترقی سمجھتے ہیں کہ کل میرے حالات خراب تھے آج اچھے ہو گئے۔
اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عملی، عقلی اور روحانی جو آپ کی حالت ہے وہ ماضی میں کیسی تھی اور اب کیسی ہے۔ تو یہی احتساب سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہمارا اسٹیٹس کیا ہے اللہ کی نظر میں۔ میرے فرائض کون کون سے ہیں اور میں نے اسے کتنی حد تک ادا کیا ہے نا۔ فرائض کی کیٹیگری میں حقوق اللہ بھی آتا ہے اور حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں میری بہنیں کہ ہم عبادتیں جب کرتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بندوں کے لیے بھی حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں یا باپ میں سے کوئی تم سے پانی بھی مانگے تو اپنی نماز کو ترک کر کے پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ تو ہم نے اپنے فرائض کتنے ادا کیے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، شوہر ہو، یا پھر ہمارے پڑوسی ہوں، یا ہمارے ماں باپ ہو، یا سماج معاشرے کے لوگ ہوں، ان کے فرائض جو ہم پر ہیں اس کو کتنی حد تک میں نے ادا کیا۔ اپنے معاملات، اخلاق اور زبان کا احتساب۔ اپنے معاملات دیکھیے ہم نے کیسے ادا کیے، وعدہ خلافی تو نہیں کی۔ اللہ کے رسول دیکھیے وقت کے کتنے پابند تھے کہ اگر کسی نے وعدہ کر لیا کہ اتنے وقت پر میں ملوں گا تو اللہ کے رسول وہاں گھنٹوں انتظار کرتے کھڑے رہتے وقت پر پہنچ کر۔ یہ جو وعدہ خلافی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پنکچوئل ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو نہیں اس معاملے میں سیریس ہوتے اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ تو اپنے معاملات کیسے ہیں؟ پھر اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بہترین ہوں گے، وہ ہر وہ برائی سے پاک ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور دیکھیے یہ ساری چیزیں ہی تو وقت کا اسراف ہے، جیسے غیبت کرنا، فضول وقت گنوانا، کسی کی ٹوہ میں لگا رہنا، تجسس میں لگے رہنا، یہ سب میں تو وقت ہی تو ضائع ہو رہا ہے یہ سارے کاموں سے، ہے نا۔ تو اخلاق اور زبان کا احتساب۔ دیکھیے یہ زبان جو ہم ایک یہ جو گوشت کا لوتھڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں دے دیا ہے، اس کے کنٹرول پر ہی دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھے زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور یہ زبان کی باتوں میں ہی ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں دیکھیے، اور وہ باتوں میں کتنی لغو بات ہوتی ہے، کتنی غیبت ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، جبکہ یہ زبان کے صحیح استعمال پر ہم نیکیاں بھی کما سکتے ہیں، جنت بھی کما سکتے ہیں۔ تو اس کا احتساب کرنا، یہ احتساب جو ہے میری بہنیں یہ سب سے بڑا کڑا وقت ہوتا ہے اپنے آپ کا۔ پھر اس کو ڈھونڈنا اور اپنی غلطیوں کو ماننا اور دوبارہ وہ کام نہ کرنا، یہ گھڑی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے ہماری زندگیوں میں، اور ہر دن ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب رات تم پورا دن گزارنے کے بعد جب رات میں تم اپنے بستروں پر آؤ تو یہ اپنے دن بھر کا محاسبہ کرو، ہے نا، جائزہ لو کہ میں نے کیا کیا کام کیے۔ امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب ہم اپنا احتساب کریں تو کیسے جانچیں؟ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے دن بھر میں جو وقت گزارا، امام جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنید بغدادی، کہ جب ہم اپنے وقت کا یہ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم نے کتنا جو وقت گزارا ہے اس میں ہم اللہ کے کتنے قریب ہوئے اور شیطان سے کتنے دور ہوئے، ہم جنت سے کتنے قریب ہوئے اور ہم جہنم سے کتنے دور ہوئے، ہم اللہ کی رحمتوں سے کتنے قریب ہوئے اور اس کے عذاب سے کتنے دور ہوئے، ہے نا۔ تو یہ جب ہم انداز لگائیں گے تب ہم کو احساس ہو جائے گا کہ ہمارا کتنا وقت اچھے کاموں میں گیا اور کتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گھڑی ایسی جس میں اپنے رب کی تخلیق پر غور و فکر کریں، خالق کو اس کی تخلیق سے پہچاننا۔ جیسے جب ہم کوئی الیکٹرک گیڈجٹ دیکھتے ہیں تو اس کی کمپنی دیکھتے ہیں نا کہ مینوفیکچر کہاں ہوئی ہے، پھر ہم کو وہ برابر یاد ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ مشین ہے، ایل جی کی ہے، سیمسنگ کی ہے۔ تو پھر جب ہم اپنے خالق کی تخلیق پر غور کریں گے تو ہمیشہ وہ خالق کا تصور ہمارے ذہن میں ہوگا، ہمارے دل پر اس کی جو عقیدت ہے وہ چھائی رہے گی۔ یعنی اس کے لیے وقت نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گرد و پیش میں، اپنے اطراف میں جو بھی ہمارے رب کائنات کی تخلیق ہے، چاہے وہ مختلف انسان ہوں، اپنے جسم کے الگ الگ اعضاء اور ان کے کام ہوں، ہے نا، درخت ہو، نہریں ہوں، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، سورج، چاند، ستارے، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے جانور، پھل، سبزیاں، ان سب کو دیکھنے پر وقت لگائیں، تدبر کریں کہ یہ کیسے میرے رب نے بنا دیا۔ میرا رب تو یہ ہے کہ اس نے اتنی ایک ہی مچھر کے پر میں کتنی ساری اس کے لیے فائدے رکھ دیے۔ یعنی
چھوٹی سی چھوٹی اللہ کی مخلوق پر غور و تدبر کرنے پر ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب ہی وہ ہستی ہے جو سجدے کے لائق ہے، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، میرا مالک ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور بے شک میرا مالک وہ معبود ہے ہمارا اور ہم اس کے غلام ہیں۔ تو یہ جو اس سے کیا ہوتا ہے میری بہنیں، تخلیق پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے، توکل اور بڑھ جاتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے نا، اس کی سب کاریگری دیکھ کر کائنات میں اس سے اور محبت بڑھ جاتی ہے، اس کا جو ایمان ہے انسان کا وہ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی اور ہمارے روح کے لیے بھی بہت اچھی غذا فراہم کرتا ہے، خالق کی تخلیق پر غور و فکر کرنا۔ پھر ایک گھڑی ایسی جس میں اپنے کھانے پینے کی ضرورت پوری کرے۔ دیکھیے، پھر ایک گھڑی اس میں ایسی ہونی چاہیے جو ہم ایک گھڑی نہیں بلکہ پورا وقت اس میں لگاتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کی ضرورتیں، ہماری معاشی ضرورتیں، اس میں وقت لگائیں ایک گھڑی۔ اپنے کھانے پینے کی ضرورت پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال روزی کمانا، پھر بہترین غذا کھانا جو پراپر ڈائٹ پر، بیلنس ڈائٹ پر مبنی ہو، ہے نا، جس سے نہ ہمیں کاہلی آئے، نہ سستی آئے، نہ ہم کوئی بیماری کے شکنجے میں جکڑ جائیں۔ پھر اپنے آرام اور صفائی یہ گھڑی میں، یعنی اپنے جسم کو آرام دینا یا پھر اپنے جسم کی گروتھ یا اس کی ترقی کے لیے کام کرنا، جیسے ایکسرسائز وغیرہ ہے۔ صفائی کا خیال رکھنا، صرف اپنے گھر کی نہیں بلکہ اپنے اطراف کی بھی، اور کیسی صفائی، وہ ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو وہ صفائی۔ اور پھر غذا کا بہترین طریقے سے انتظام کرنا، یعنی اس کے جو سورس آف انکم ہے وہ حلال ہوں، وہ بہترین غذا ہو، ہے نا۔ بار بار قرآن میں آتا ہے نا کہ طیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھانا، تو ان ساری چیزوں کے لیے وقت لگانا، یعنی کوششوں کے لیے وقت لگانا، وہ ایک گھڑی ہونی چاہیے۔ جبکہ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ ہماری دنیاوی کاموں میں گزر جاتا ہے، دنیا کمانے میں گزر جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو گھڑیاں بچ جائے، اور یہ سب کاموں میں دیکھیے اللہ کے رسول نے کتنی بہترین طریقے سے، اللہ کے رسول کے شب و روز، دن، مہینے، سال، ہفتے، لمحے کیسے گزرتے تھے، اس پر بھی تو وقت لگانا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے گزارتے تھے اپنے دن اور رات کو۔ یہ علم حاصل کرنے پر بھی وقت لگانا بہت ضروری ہے میری بہنیں۔ اور پھر کاموں کو خوش اسلوبی سے کرنا، یعنی کاموں کو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ اگر ہم نے کسی کام کو کرنا ہے تو اس کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے غور و تدبر کرنا، ٹائم ٹیبل بنانا، سلیقے سے کام کرنا۔ سلیقے سے کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کم وقت میں بہت زیادہ کام کر لینا، اور جو کام کر رہے ہیں اس میں یکسوئی لانا۔ یہ یکسوئی ہے نا میری بہنیں، یہ ہمارے اندر سے چلی جاتی ہے فوراً، استقامت، ہے نا۔ ہم بہت جلدی اوب جاتے ہیں، یعنی ایک نماز اگر بہت بہترین طریقے سے پڑھ لی تو دوسری نماز پھر ویسی اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں ہم۔ تو یکسوئی سے کرنے سے ہوتا کیا ہے میری بہنیں کہ وہ کام بہت پائیدار ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں قرآن کی کلاسز میں اور ہمارا ذہن یہاں وہاں بھٹک رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب دوبارہ ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا یا جب دوبارہ ہم کو اس آیت جب گزرے گی، تب پھر سے ہم کو اپنے آپ کو یکسو کر کے اس چیز کو سمجھنے کے لیے وقت لگانا ہوگا۔ یعنی ایٹ اے ٹائم جو کام کر رہے ہیں اس پر پوری طرح جم جانا، اس پر کانسنٹریٹ کرنا۔ دیکھیے کانسنٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے وقت کے اسراف سے بچنے کے لیے۔ پھر اعتدال قائم کرنا، کاموں میں اعتدال قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کام کو اتنا وقت نہ دے دینا کہ دوسرا کام اس سے متاثر ہو جائے۔ اللہ کے رسول جب ایک کام کرتے تو کبھی ان کا دوسرا کام متاثر نہیں ہوتا، وہ بھی کام اتنی ہی دلجوئی اور اتنے ہی بہترین طریقے سے پورا ہوتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہماری نمازیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ وہ دوسرے کام ہمارے رہ جاتے ہیں۔ اب دوسرے کام کرنے کے لیے اتنا وقت لے لیتے ہیں کہ دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے اور پھر وہ نماز لیٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ مار دھاڑ کر وہ نماز ادا کر دی جاتی ہے۔ تو ہر کام میں اعتدال سے کام کرنا۔ پھر فضول باتوں پر بحث نہ کرنا۔ دیکھیے یہ بھی وقت کے ضائع کرنے کا بہت بڑا موجب بنتا ہے، فضول باتیں، یعنی لوگ بحث میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، نہ اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلتا ہے، نہ وہ بات کا کوئی سلیوشن
بلکہ جو بحث کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، آپس میں برے ہو جاتے ہیں، اور بات یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنی انا کی خاطر لوگ اس میں کتنی ساری جھوٹی سچی باتوں کی بھی ملاوٹ کر دیتے ہیں، ہے نا، یعنی جھوٹ بولنے کا بھی ایک گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ فضول باتوں پر بحث نہ کریں تو کیا کریں؟ درگزر کا معاملہ کریں، چھوڑ دیں، بحث کو اوائڈ کریں، سامنے والے سے کہیں کہ بھائی تم سچے، تم صحیح، لیکن بعد میں کبھی موقع ملے تو حکمت سے وہ سچ کو پیش کر دینا، اور جم کر کام کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی بہت بڑی وقت کو بچانے والا اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے صلاحیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہر کسی کی بات کو سنجیدگی سے نہ لینا، یعنی یہ جو غم اور حزن ہے نا، یہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ سنجیدگی سے لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں اور پھر اس کا بدلہ لینے یا اس کے حزن میں ہم وقت کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو نہ لینا اپنے دل پر، بس انہی باتوں کو سنجیدگی سے لینا جو ہمارے دنیا اور آخرت میں ہم کو بھلائی دے، ہمیں فائدہ نصیب کرے۔ تو یہ جو میری بہنیں، یہ کچھ پوائنٹس تھے جو آپ سے شیئر کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ جو گھڑیاں ایک ایک کر کے بانٹ دی گئی یہ تنظیم اوقات میں، ہے نا، اب کیا کریں؟ اس کے بعد بھی وقت بچ رہا ہے ہمارے پاس، تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب پورا ہو جائے کام تو پھر کیا کرو؟ اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، یعنی اس کی تسبیح، اذکار اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ سوچیں آپ، اس کے بعد بھی یہ وقت جو بچ جاتا ہے اس کا بھی کتنا بہترین استعمال ہے جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے۔ یہ اللہ کی ذکر اور اذکار سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو میری بہنیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنا ہمیں اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو وقت کے اسراف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، واللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں مال کا ہی اسراف نہیں ہے میری بہنیں، یہ وقت کا بھی اسراف ہے جو ہمیں مصرف بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وقت کا بہترین استعمال کرنے والا بنائے، اور اس کے بہترین جواہرات جو سانس کی شکل میں اللہ آپ نے ہمیں دیے ہیں اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ کچھ نظم کی کڑیاں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ مسافر نہیں میں ٹھہر جانے والا، ادھر آنے والا ادھر جانے والا، نیہا ہو کر مسئلے نظر جانے والا، نگاہوں سے پل میں گزر جانے والا، وہ دولت ہوں مفلس بنے جو لٹائے، وہ نعمت ہوں جا کر جو ہاتھ نہ آئے، جو رہرو ہیں رہزن سے ہوشیار ہو جا۔ دیکھیے یہ جو کڑی ہے یہ ہمیں بہت زیادہ الرٹ کرنے والی ہے نا، جو رہرو ہیں رہزن سے ہوشیار ہو جا، چلا قافلہ جلد بیدار ہو جا۔ دیکھیے یہ جو قافلہ چل نکلے گا جس دن، ہے نا، یعنی سانس کی مہلت ختم ہو جائے گی، چلا قافلہ جلد بیدار ہو جا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔